بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت فاطمہ جناب رسول اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے سن ولادت میں کچھ اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ آپ نبوت کے دوسرے سال، جبکہ نبی کی عمر شریف 41 برس کی تھی، پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو رسول اللہ کی پہلی بیوی تھیں، آپ کی والدہ محترمہ ہیں۔ سیدہ دو عالم فاطمہ الزہرا چونکہ عمر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اس لیے جناب رسول اللہ کی بہت ہی پیاری تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گود میں بٹھاتے اور کبھی اٹھا کر لیے پھرتے۔ والدین انہیں جو لوریاں دیتے وہ ایسی لوریاں نہ تھیں کہ بے معنی اور اوٹ پٹانگ ہوں جیسی ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے، فاطمہ اللہ کا نام لے کر سو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر جاگو، تم اللہ کے حکم سے باتیں سیکھو گی اور اللہ ان میں اثر ڈالے گا، کہو فاطمہ۔ اور یہ لوریاں بھی حقیقت میں تعلیم دین کی سرمایہ دار تھیں۔ گویا بچپن اور بے شعوری ہی میں بنت رسول اللہ کو اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت و معبودیت، اللہ کی حمد و ثنا اور صفات وغیرہ کا سبق پڑھایا جاتا تھا، تاکہ بڑی ہو کر وہ بی بی سیدۃ النساء العالمین، سب جہانوں کی عورتوں کی سردار بن جائے اور جنت میں بھی تمام جنتی مستورات پر فضیلت کی حامل ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو ایسی ہی لوریاں دیں۔ اور سیدہ فاطمہ ابھی عمر کی 9ویں بہار دیکھ رہی تھیں کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ طاہرہ دنیا کو چھوڑ کر فردوس بریں کو چلی گئیں اور سیدہ اپنی محبوب ماں کی آغوش شفقت سے محروم ہو گئیں۔ 9 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس ننھی سی عمر میں تو بچہ دنیا کے نشیب و فراز نہیں جان سکتا اور اسے ماں کے زیر تربیت ملنے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح فاطمہ کے شفیق باپ، والدہ، دادا، چچا وغیرہ کے سایہ سے محروم ہو گئے، اسی طرح ان کی بیٹی بھی پیاری ماں کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئی۔ فاطمہ کے سر پر تو پھر اس باپ کا سایہ تھا۔ آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ سیدہ محترمہ کو بچپن ہی میں دنیا اور آلائق دنیا سے کوئی محبت نہ تھی۔ طبیعت شروع ہی میں نہایت متعین و سنجیدہ تھی۔ بے محل ہنسنا، بے وجہ رونا، چلانا اور شور مچانا جیسا کہ ننھے بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، ان میں بالکل نہ تھیں۔ سہیلیوں اور ہمجولیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا تو الگ رہا، ان سے زیادہ میل ملاقات، خواہ مخواہ گھومنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرتی تھیں۔ ان کی ہم عمر لڑکیاں گڑیا لیے پھرتیں، گیند اچھالتیں، جھولے جھولتیں، گلی کوچوں میں پھرتیں، تماشے دیکھتیں، سارا دن کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزار دیتیں۔ مگر سیدہ فاطمہ گھر میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتیں، نہ کسی سے تعلق، نہ واسطہ، نہ شوخی، نہ شرارت۔ ایسا معلوم ہوتا کہ گھر میں ہے ہی نہیں۔ بولنے کو بہت دل چاہا تو یوں کہا کہ ماں باپ نے جو پاک الفاظ کانوں میں پہنچائے تھے وہی دہرا دیے۔ دنیا اور اہل دنیا سے ایسی بے تعلقی کی وجہ سے ان کو بتول کہا جانے لگا، یعنی وہ خوش نصیب خاتون جس کا اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ ان میں شرم و حیا بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ چھوٹی سی بچی ہی تھیں کہ پردے میں رہنے لگیں، کیا مجال جو ننگے منہ باہر نکلیں۔ کبھی گھر سے نکلنا بھی پڑا تو منہ پر نقاب ہوتی، بدن پر چادر، بازاروں اور کوچوں میں گھومنا پھرنا پہلے ہی ناپسند تھا۔ گفتگو میں بڑی متانت اور جو بات کرتی بچی تلی معقول و مختصر ہوتی، ٹھہر ٹھہر کر بولتی، نرمی اور آہستگی سے بات کرتی۔ حافظہ بلا کا تھا، جو بات ایک دفعہ سن لیتی دماغ پر نقش ہو جاتی۔ بنت رسول قدرتی طور پر چہرہ مہرہ بھی محترم باپ ہی کا رکھتی تھیں، وہی نقش و نگار، وہی خد و خال، وہی رنگ ڈھنگ، وہی چال ڈھال، وہی طرز کلام۔ جس نے نبی کریم کو دیکھا ہوتا وہ فاطمہ الزہرا کو دیکھتا تو فوراً پہچان لیتا کہ یہ رسول اللہ کی لخت جگر ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔